اصل میں یہ قصہ اس طرح تھا کہ بعض کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام سے، اپنی دعوت سے ہٹانے کے لیے کچھ تدبیریں کی۔ ایک تو ان کے جو بڑے بڑے صنادید تھے، بڑے بڑے رؤساء تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اور ان کا متکلم جو ہے وہ ولید بن المغیرہ تھا۔ یہ کافروں کا بڑا سردار تھا اور بڑا دولت مند تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان اس کی بڑی جائیداد تھی، بڑے باغات تھے۔ اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو؟ فرمایا بالکل اجازت ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی بات کرے۔ انہوں نے کہا حضور یہ اتنا عرصہ زندگی کا گزر گیا، ہمارے باپ دادا سب گزر گئے، اور آپ کی ولادت کے بعد بھی 40 سال گزر گئے، آپ نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ اب 40 سال کے بعد آپ نے دعویٰ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور دعوت ہمیں یہ دی ہے کہ تمام اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، صرف ایک خدا کے آگے جھک جاؤ۔ تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ آخر آپ نے یہ نعرہ جو ہے کیوں بلند کیا؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی، آدمی جو ایک نعرہ دیتا ہے قوم کو، اگر تو اس کی وجہ دولت ہے کہ بھی میرا نام ہو جائے گا، میں معروف ہو جاؤں گا اور میرے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائے، اگر ایسی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکے کا سب سے بڑا امیر آدمی میں ہوں، آپ جتنا مانگتے ہیں مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے خداؤں کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات اس نے کہا حضور یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی نیا نعرہ اس لیے دیتا ہے کہ میں اس علاقے کا بڑا بن جاؤں، سردار بن جاؤں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم سارے قریش اکٹھے ہو کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو بڑا بناتے ہیں، آپ امیر مکہ بن جائیں، ہم سب آپ کے تابع ہوں گے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میری شہرت ہو جائے، نام ہو جائے، تو میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لوں گا، چونکہ نامور لوگوں کے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں کہ جی یہ جینیس آدمی ہے، اس کا بڑا نام ہے۔ اگر اس لیے آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش کے خاندان میں سے ایک نہیں 10 لڑکیاں جو ہیں آپ کو بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی خرچ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ، ہو سکتا ہے آپ پر کسی جن کا اثر ہو کہ بیٹھے بیٹھے جو آپ نے ایک نئی بات کہہ دی ہے، یا کسی جادوگر نے جادو کیا ہو، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں بڑے بڑے کاہن ہیں، بڑے بڑے راہب ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو علاج جانتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں، آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ حضور پاک نے ساری باتیں بڑے تحمل سے سنی، برداشت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ولید دیکھو اب تمہاری بات ختم ہوگی؟ اس نے کہا جی ہاں ختم ہو۔ تو حضور پاک نے سورۃ الغافر کی آیات کی تلاوت کی۔ جب آپ نے آیات پڑھی اور اس آیت میں پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب آئے گا، ہر حال میں آئے گا، تو ولید کانپنے لگ گیا اور نے کہا بس بس یا رسول، میں آگے برداشت نہیں کر سکتا۔
اور نے فرمایا تم مجھے دولت کی اور لالچ کی اور لڑکیوں کی باتیں کہتے ہو، اگر سورج میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی آسمان و زمین کی سلطنت کی چابیاں دے دو، میں ان کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے نا توحید، صرف زبانی کلامی تو سب موحد ہیں ماشاءاللہ، قبروں پہ سجدے کرنے والے بھی موحد ہیں، غیر اللہ کی منتیں ماننے والے ان سے پوچھے وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، موحد ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ بھئی کلمہ شریف پڑھنے کا حکم تو صرف نہیں ہے، جاننے کا حکم ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلے جانو تو صحیح کلمے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب تک تم کسی باطل خداؤں کو نہیں چھوڑو گے، لاکھ دفعہ کلمہ پڑھتے رہو، یہی تو شرک ہے کہ کلمہ بھی پڑھو اور شرک بھی کرو۔ اسی کا نام تو شرک ہے کہ کعبے کا طواف بھی کرو اور قبروں کا بھی کرو۔ اسی کا نام شرک ہے کہ کعبے میں آ کے اولاد اللہ سے مانگو اور وہاں جا کے قبروں سے مانگو۔ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اور میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو ولید ابن المغیرہ تو بالکل کانپ گیا اور گھر آیا تو سردار مجھے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب حضور نے قرآن پڑھا ہے نا، واللہ دیکھیں میں پرانا آدمی ہوں، زندگی گزار گئی، میری اتنی بڑی عمر ہے، میں جانتا ہوں واللہ لیس بشعر ولا بسحر، نہ وہ کوئی شعر ہے نہ جادو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کلام ہے ان علیہ لتلاوۃ، اور اس کے اوپر ایک بڑی کشش ہے، ایک بڑی رونق ہے، عظمت ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ، اور قرآن میں ایک مٹھاس ہے، محبت ہے جو کھینچتی ہے۔ اور اِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، یہ ایسا کلام مجھے لگتا ہے کہ سب پہ اوپر آ جائے گا، کسی کے نیچے نہیں رہے گا۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن کافروں نے روک دیا، مسلمان نہ ہوا۔ کافروں نے پھر ایک اور چال چلی، انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑا تفرقہ ہو گیا ہے کہ اب باپ تمہارے ساتھ ہے، بیٹا ہمارے ساتھ ہے، بیٹا تمہارے ساتھ ہے، باپ ہمارے ساتھ ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، گھروں میں فساد ہو گئے ہیں، تو اس کا حل ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی، اور 1 سال پھر تم ہمارے بتوں کی مان لو، اس طرح صلح ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں کیسے ان کی عبادت کر سکتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم میرے سچے خدا کی عبادت کرو گے۔ اب آپ کے ہمارے راستے نہیں مل سکتے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک۔ ان آیات میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اپنے راستے سے بچلا دیں، ہٹا دیں، پھسلا دیں، جو ہم نے آپ کی طرف واہی کی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ شاید آپ بھی تھوڑا بہت مائل ہو جاتے۔ یہ اللہ فرض محال ہے، مائل تو نہیں ہوئے، اللہ سبیل الفرض والمحال، ورنہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر ہم آپ کو بھی عذاب چکھاتے، دنیا کا بھی اور زندگی کا بھی، اور اگر ہم عذاب دیتے تو آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا۔
اس میں تنبیہ ہوتی ہے حضور کی امت کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے۔ اس لیے اللہ نے خبر دی کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی کیسے مدد کی، کیسے جمایا، کیسے محفوظ رکھا، کیسے آپ کو شر اشرار اور قید فجار سے ہم نے سلامتی دی، کیونکہ وہی متولی ہے ہر کام کا، اسی کی مدد ہے۔ انہوں نے آپ کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ ہی ان کا ولی ہے، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی ناصر ہے، اللہ ہی مؤید ہے، اللہ اس کے دین کو اعلیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کے دین کو جنہوں نے دشمنی کی ہے، اللہ ان کے اوپر اپنے نبی کے دین کو مشارق و مغارب کے اندر اونچا کر دیں گے۔